لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا جميلنا وجليلنا وكفيلنا ووكيلنا مطلوبنا مسلوبنا مرغوبنا موجودنا أولانا وأعلانا محمدا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا سے بلند تاجدار کائنات، فخر موجودات، منبع انوار و تجلیات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، دافع آفات و بلیات، رحمت سرتب قدم، رازدار لوح و قلم، عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار آمینہ کے لال پہ کرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اللہ کے دلدار، نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نور الانوار، سر الاسرار، سید الابرار، امت کے غمخوار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کی بارگاہ پر بآواز بلند محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، جہاں سے بھی غلام پکارے مدینے کا تاجدار سن لیتا ہے، اس محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں گے: الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایتی قابل احترام سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، حمد ہے اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس خدا نے ہمیں انسان بنا دیا. درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے جس کریم آقا نے ہمیں مسلمان بنا دیا. حمد ہے اس خدائے لم یزل کے لیے کہ جس خدا نے ہمیں قرآن عطا کیا. درود ہے اس مصطفیٰ کے لیے کہ جس کریم آقا نے ہمیں ایمان عطا کیا. اللہ نے بندوں کو مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے بندوں کو خدا سے ملا دیا. حمد و درود و سلام کے بعد نہایتی قابل احترام سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر،
قرآن کریم فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو بنایا ہے، اس آیت میں رب کائنات نے ایک پیغام عطا کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا بالکل سادہ سا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت ہم نے جس بات کو سمجھنا ہے وہ فقط ایک مسئلہ ہے جو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اس نیت اور اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات ہمیں ہدایت والی راہ عطا فرما دے۔ مسئلہ بھی ہے، سوال بھی ہے، ابہام بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، جس معاشرے کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر روز دن بہ دن مختلف فتنے پیدا ہو رہے ہیں، مختلف گروہ، مختلف جماعتیں اور طرح طرح کے عقائد، گمراہیاں، فتنے عام ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آج معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ کیوں پیدا ہو چکا ہے کہ نت نئے روز ہمیں کوئی نیا فتنہ دیکھنا پڑتا ہے؟ اگر خلاصتاً، نتیجتاً بات کروں تو فقط اس مسئلے کے اوپر، اس سوال پہ ایک ہی جواب ہے کہ نیا فتنہ، گمراہی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم قرآن یا حدیث سے وہ بات مکمل نہیں پڑھتے۔ جب احادیث میں سے ایک حدیث پڑھ دی جائے، ایک حدیث سنا دی جائے، اور اسی مضمون پر دوسری احادیث کو چھپا دیا جائے، نہ بتایا جائے، تو وہاں پر نیا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پر گمراہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے رب کائنات پیغام یہ دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا جب ایمان لے آئے ہو اب اسلام میں مکمل داخل ہو جانا۔ یوں نہ کرنا جیسے یہود کا طریقہ تھا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ رب کا قرآن کہتا ہے اہل یہود، ان کا طرز یہ تھا، ان کا اسلوب یہ تھا، ان کا مزاج یہ تھا، وہ کتاب میں سے کچھ باتیں پڑھ لیتے، کچھ کو چھوڑ دیتے۔ یہ یہود کا طریقہ ہے کہ کچھ کتاب میں سے جو اپنے مزاج کے لیے اچھی لگے ان کو لے لیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ وہ یہود تھے جو کتاب میں سے
بعض احکام کو لے لیتے، بعض کو چھپا دیتے، بعض کو بیان نہ کرتے۔ رب کائنات کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا کہ کچھ بتا دینا کچھ چھپا دینا، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جانا۔ میں دو چار مثالیں دوں گا، میرا مضمون میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ گزارش یہ کر رہا ہوں، فتنہ کہاں پیدا ہوتا ہے، گمراہی کہاں پیدا ہوتی ہے، یہ نیا گمراہی کا نظام، نئی جماعت، نیا گروہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کا وجود اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایک حدیث پڑھیں اور اسی مضمون پر دوسری حدیث کو نہ بتائیں، دوسری چھپا لیں۔ مثال دے رہا ہوں، بات سمجھیے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، کتاب کا نام موطا امام مالک ہے۔ سبحان اللہ فرمائے، تاکہ اس کی برکت سے ہمیں حوالہ یاد رہ جائے۔ اور یہ موطا امام مالک حدیث کی کتب کے اندر اس درجے کی کتاب ہے کہ بخاری سے بھی پہلے کی کتاب کا نام موطا امام مالک ہے۔ یہ آپ حدیث کی کتابوں کے درجات کو بھی سمجھتے چلے جائیں۔ بخاری کے اندر، یعنی بخاری سے بھی پہلے کی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا نام موطا امام مالک ہے۔ موطا امام مالک کی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الامرین، کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزوں کا حکم امرین تمہیں دے کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، فرمایا ایک کا نام قرآن ہے، دوسری کا نام میرا فرمان ہے۔ اب یہ ایک حدیث موطا امام مالک کی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی باتیں چھوڑی ہیں؟ سارے بولے تاکہ بات یاد ہو جائے۔ پہلی کا نام قرآن ہے، دوسری کا نام حدیث ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اس ایک حدیث کو لے لے کہ دیکھو جی موطا امام مالک کی حدیث ہے، رسول اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، قرآن اور حدیث، بس اس کو بیان کرتا رہے، وہ ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے۔ پھر حدیث کے اندر ایک کتاب ہے مسلم، یہ سیاستہ سے ہے، اور امام مسلم نے مسلم کے اندر حدیث نقل کی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی، فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ اب یہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ اس ایک حدیث کو ساری زندگی بتاتا رہے کہ بھائی حضور نے دو باتیں چھوڑی ہیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے، بس ان دو سے وابستہ ہو جاؤ، تو وہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بندہ بھی گمراہی پر ہے، وہ بھی اسلام میں مکمل داخل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، مسلم کی حدیث ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ سبحان اللہ، محمد سے میں تیسری حدیث پڑھوں۔ اب جو حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ ترمذی سے ہے، اور امام ترمذی نے سے بیان کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے سبحان اللہ کہہ لے، فرمایا تم میرے باپ جس کی پیروی کرنا، جس کے پیچھے لگنا، اس میں سے پہلے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب یہاں تک حدیثیں میں نے تین پڑھی، سرکار نے قرآن سے بھی جوڑا، حدیث سے بھی جوڑا، اہل بیت سے بھی جوڑا۔ اللہ کو سلامت رکھے جو میرے ساتھ چل رہے ہو، اور ابو بکر سے بھی
بھی جوڑا پر حدیثیں ابھی مکمل نہیں ہوئی. خطبے حدیث کے اندر اور اسی ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی علیکم و سنت خلفاء الراشدین. فرمایا میرے طریقے پر اور خلفاء راشدین کے طریقے پر رہنا. یعنی ابو بکر صدیق پیارے صدیق اکبر عمر پاک مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم چاروں سے جوڑ دیا. لیکن ابھی بھی حدیثیں اور پڑی ہیں. میں آپ کو مسئلے کی نزاکت سمجھاؤں. اگلی حدیث کیا ہے؟ فرمایا میرے غلاموں یاد رکھنا الصحابی کالنجوم. میرے سارے صحابہ سبحان محبت سے فرما لیں میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جو ہدایت کی روشنی لینا چاہتا ہے ان کے پیچھے لگ جائے. اور پھر ایک اور حدیث بھی ہے. کیا فرمایا میری اہل بیت ماشاء اللہ نے بھائی کی میری اہل بیت کی مثال نجات کشتی کی طرح ہے جو نوح نبی نے بنائی تھی. جو اہل بیت سے لگ جائے گا نجات پا جائے گا. اب اگر ایک طبقہ یہ بیان کرے کہ اہل بیت نجات کی کشتی کی مثال ہے تو فقط اسے بیان کرے ہے وہ بھی گمراہی پر. جو فقط یہ بیان کرے کہ حضور کے اصحاب مثل نجم ہے فقط یہ بیان کرے ہے وہ بھی گمراہی کے راستے پر. ہدایت کا راستہ مکمل اسلام کا راستہ اس کا ہوگا جو اہل بیت کو بھی بیان کرے حضور کے اصحاب کو بھی بیان کرے. اور یہ مسئلے کی نزاکت کو سمجھے. یہاں تک جو حدیثیں میں نے پڑھی نتیجہ تک گفتگو کیا بنی. حضور نے امت کو قرآن سے بھی جوڑا. سبحانہ فرماتے جائیں یاد بھی کرتے جائیں. اپنے اہل بیت سے بھی جوڑا حدیث سے بھی جوڑا اصحاب سے بھی جوڑا خلفاء راشدین سے بھی جوڑا اپنی آل سے بھی جوڑا تمام اصحاب سے بھی جوڑا. اب جو بندہ قیامت تک یہاں تک رہے گا کہ اس کے دامن میں قرآن کا نور بھی ہو اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت بھی ہو اور اس کے دل کی دھڑکن میں صحابہ کی محبت بھی ہو اس کا راستہ مصطفیٰ والا بھی ہو اس کا راستہ قرآن والا بھی ہو اس کا راستہ اہل بیت والا بھی ہو اس کا راستہ خلفائے راشدین والا بھی ہو اس کا راستہ ابو بکر صدیق والا بھی ہو عمر والا بھی ہو عثمان غنی والا بھی ہو مولا علی والا بھی ہو. وہ بندہ ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل ہے. فرمایا اسلام میں مکمل داخل ہو جانا. یہ نہ ہو ایک حدیث لے لو اور پھر ساری زندگی اس ایک حدیث پر رہو. نہ فرمایا ادخلوا قرآن کہتا ہے فی السلم کافہ اسلام میں مکمل داخل ہو جانا. آپ کہیں تو میں ایک اور مثال پڑھوں تاکہ یہ بات مسئلہ حل ہو جائے. میں ایک اور اسی پر مثال دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے ابن ماجہ. ترمذی کو مسند احمد بن حنبل 3. اب 3 کتابوں کا حوالہ ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. ابن ماجہ ترمذی مسند امام احمد بن حنبل ان 3 کتب حدیث سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. حدیث کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین چند 3 نوجوانوں کے سردار ہیں. کتابیں 3 ہیں حوالہ 3 کتابوں سے دیا ہے. روایت کرنے والے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حدیث آپ نے سن لی. اچھا ایک اور حدیث ان 3 کتابوں میں بھی ہے یعنی اسی ترمذی میں اسی ابن ماجہ میں اور اسی
مسند امام احمد بن حنبل میں، اور اس کے ساتھ 2 کتابیں اور ہیں، طبرانی نمبر 4 پہ، نمبر 5 پہ طبرانی کے علاوہ صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان، اس کے اندر 5 کتابوں کا حوالہ اور روایت وہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ صرف ابو سعید خدری سے روایت ہے۔ اب جو حدیث پڑھوں گا اس کے راوی بھی 5 ہیں، کتابوں کا حوالہ بھی 5 سے دیا ہے، راوی بھی 5 ہیں۔ ابو سعید خدری 1 ہیں، ابو جحیفہ 2 ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہیں، انس بن مالک 4 ہیں، مولا کائنات 5 ہیں۔ اب ان 5 راویوں سے یہ حدیث 5 کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کی کیا فرمایا؟ یاد رکھنا، ابو بکر، آپ سے فرما لیں، ابو بکر و عمر کحول اہل الجنہ، فرمایا ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اچھا، یہاں تک رک جائیں، حدیثیں میں نے ابھی 2 پڑھی ہیں۔ میں نے کہا ہمیشہ گمراہی فتنہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ایک حدیث سنائی جائے دوسری چھپائی جائے۔ ایک حدیث تو یہ ہے حسن و حسین جنتی سرداروں کے، نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دوسری حدیث یہ ہے عمر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ آپ کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے جنت میں تو سارے جوان جائیں گے، بوڑھے تو ہوں گے نہیں، تو پھر یہ کیسے سردار ہیں؟ یہ بات ہے مرنے وقت کی، کہ جب مرتے ہوئے اگر کوئی جوان مرا ہے وہ جنتی ہے تو سردار حسن و حسین ہے، اگر مرتے ہوئے کوئی بوڑھا مر رہا ہے تو پھر اس کا سردار ابو بکر اور عمر پاک ہے۔ اچھا، اور ابھی یہ جو حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہاں تک مکمل نہیں ہے۔ آپ کہیں میں مکمل حدیث پڑھوں، حدیث یہاں تک مکمل نہیں ہے۔ مکمل حدیث کے آگے لفظ یہ ہے، فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیرہما، فرمایا حسن و حسین سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے، مگر ان کا بابا علی ان سے افضل ہے۔ یہ مکمل حدیث ہے۔ اور ابھی بھی کہے تو کتب حدیث میں ایک اور حدیث بھی ہے، میں آپ کو جنتی سردار دکھاؤں یار۔ اب ایک اور حدیث پڑھ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں بخاری اور مسلم سے۔ کس سے جی؟ یہ بخاری اور مسلم جو میں نے پڑھی نا الحسن والحسین، یہ ہے ترمذی سے، ترمذی کا حوالہ ہے۔ اب جو حدیث پڑھوں گا بخاری اور مسلم سے حوالہ ہے، ترمذی سے درجے میں زیادہ ہے مسلم اور بخاری۔ امام مسلم اور بخاری کی حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا حضور کا فرمان ہے سفیان، اب یہاں پہ جو ہے سفیان کی بات ہے، یہ وہ سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہے، سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ فرمایا سفیان سیدہ، فرمایا جو سفیان ہے سیدہ سبون اہل جنہ، فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سید سفیان ابو سفیان سیدہ، فرمایا ابو سفیان یہ سردار ہے فتیان اہل جنہ، جنتی نوجوانوں کے۔ وہاں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب، سیدہ شباب، یہاں فرمایا سیدہ شباب نہیں، سیدہ فتیان، فتیان بھی نوجوان کے لیے آتا ہے، شباب بھی نوجوان کے لیے آتا ہے۔ فرمایا سفیان بھی نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ایک اور حدیث پڑھو، میں نے کہا ہمیشہ سے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل، ہدایت تب عطا ہوتی ہے جب ایک مضمون پر مکمل حدیث کو دیکھا جائے۔ ایک اور حدیث ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی ترمذی سے ہے، فرمایا حمزہ، میرے چچا
حمزہ ہے نا، فرمایا حمزہ تو سید الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے سارے شہیدوں میں سے سردار آپ میرا چچا حمزہ۔ سبحان اللہ، محبت سے فرما رہے ہیں مسئلہ حل۔ ہم نے تو آج تک یہ سنا، یہ بیان کیا کہ سید الشہداء امام حسین ہے، کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، فرما رہے۔ ہاں، فقط یہ کہتے رہنا کہ بس سید الشہداء امام حسین ہے، یہ گمراہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہیدوں کے سردار امام حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پر اس میں تدبیر کیا ہوگی کہ کربلا کے سرداروں کے اندر، یعنی شہیدوں کے اندر جو سردار ہے وہ سید الشہداء امام حسین ہے۔ اور اس حدیث پر جو میں پڑھ رہا ہوں کہ حمزہ سید الشہداء یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے شہیدوں میں سے سردار میرا چچا حمزہ ہے۔ اور یہ حدیث ابھی آتی ہے، سبحان اللہ، فرمایا میں مکمل کروں، یہ حدیث بھی ابھی آتی ہے، مکمل حدیث۔ اس حدیث کے اگلے لفظ سرکار نے فرمایا وَرَجُلٌ إِلَىٰ قَامَ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَىٰ إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرُهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ، فرمایا ہر وہ بندہ جو جابر ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اسے فَأَمَرَهُ، اسے نیکی کا حکم دے، وَنَهَاهُ، اسے برائی سے منع کرے، فَقَتَلَهُ، اس بات پر اگر وہ شہید کر دیا جائے تو وہ بھی سید الشہداء ہے۔ اب اس بات پر کربلا کو لو تو پھر سید الشہداء امام حسین بھی ہے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی ہے، جنت کا سردار سرکار نے امام حسن کو بھی بنایا، جنت کا سردار سرکار نے امام حسین کو بھی بنایا، جنت کا سردار سرکار نے ابو بکر صدیق کو بھی بنایا، جنت کا سردار حضرت عمر پاک کو بھی بنایا، جنت کا سردار حضرت سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی بنایا ہے۔ جہاں ایک حدیث پڑھی جائے، جہاں بس اور اسی پر زندگی گزاری جائے، وہ ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل نہیں، وہ بھٹکا ہوا ہے، وہ نیا فتنہ ہے، وہ گمراہی ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے، فقط کائنات عالم میں جماعت اہل سنت ہے جس کا حضور کی ساری حدیثوں پر عمل ہے۔ اب بس فرما لیں سبحان اللہ۔ اور میں ایک اور آخری مثال دے جاؤں، بات اور کھل جائے۔ بھائی حدیث مبارکہ ہے اور یہ حدیث بھی امام ترمذی نے بیان کی ہے، کیا فرمایا؟ حسین منی، سبحان اللہ، فرما لیں، آپ کی یاد کی حدیث ہے، حسین منی وَأَنَا مِن حسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے۔ میں نے گزارش کی ہے تمہید کے اندر، گمراہی کب آتی ہے، فتنہ کب جنم لیتا ہے؟ جب احادیث ساری نہ سنائی جائے، کچھ سنائی جائے، کچھ چھپائی جائے، اور احادیث کے اوپر جب شرح خود کی جائے، جب اپنے تصورات پر، اپنے تخیلات پر، اپنی سوچ پر اس حدیث کی شرح بیان کی جائے، وہاں فتنے پیدا ہوتے ہیں، وہاں گمراہی آتی ہے۔ اب جو حدیث میں نے مشہور زمانہ پڑھی، حسین منی وَأَنَا مِن حسین، آپ نے سنی ہوئی، اس پر خطبہ کے خطاب سنے ہوئے، اس کی تشریح اس کی صداوں میں کی جاتی ہے۔ صاحبان شعور، صاحبان علم، صاحبان عقل میرے سامنے ہیں، اس کی ساری تشریحات آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اب ان تشریحات کو ذہنوں پہ رکھ کر میں اگلی حدیثیں پڑھوں گا، آپ نے سوچنا ہے کون سی شرح کہاں پہ ٹھیک کی جاتی ہے۔ یہ ایک حدیث اسی ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے، فرمایا العباس منی، حضور کی حدیث میں سبحان اللہ فرما لے،
العباس منی وانا من، فرمایا عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں۔ اور اسی ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے، فرمایا علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اب یہ تینوں افراد اہل بیت کے ہیں، امام حسن بھی، حضرت عباس بھی، مولا علی بھی۔ اب جو تشریحات حسین منی وہ آنا من پر کی جاتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کیا وہی تشریحات آپ اس پر کر سکتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں؟ کیا وہی تشریحات اس پر کی جا سکتی ہے کہ عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں؟ آپ کہیں ایک اور حدیث پڑھو۔ اور یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا یہ گفتگو شاید مشکل آپ کے ذہن پر ہو جائے، لیکن خدا را حق سمجھنے کے لیے جگرا بھی پیدا کرے۔ کی لاشیں تلاش کرنی شروع کی، حضرت جلیبیب کی لاش نہ ملی۔ جب لاش نہ ملی، لجپال نبی نے خود تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ خود تلاش کرتے کرتے جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس لاش مبارک کے پاس آئے، دیکھا آس پاس 7 کافر مرے ہوئے ہیں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا میرا جلیبی شہید تو ہوا ہے پر 7 کو مار کر ہوا ہے۔ اچھا اب یہ مسلم کی حدیث ہے، سرکار نے نا محبت کے ساتھ حضرت جلیبی کو اٹھایا، بازوؤں پہ اٹھایا، محبت سے فرمان ہے سبحان اللہ۔ کتنے ناز والا، کتنے وفاقت والا صحابی ہے جسے شہادت کے بعد لجپال اپنے بازو ادا کر رہے ہیں۔ اچھا سرکار نے یہ اٹھایا، اٹھا کر سرکار نے تو فرمایا، روایت دکھانے کا میں ضامن ہوں، کتاب مسلم شریف ہے، فرمایا ھذا منی وانا من، فرمایا کہ جلیبی مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور یہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو، ساری زندگی تم نے بس 10 دن جمع کر کے یہی بتانا ہے حسین منی وانا من۔ یہ بھی تو حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، جو تم سناتے رہے ہو وہ فقط ترمذی میں ہے۔ سے فرمان سوال، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، ہمارا اس پر بھی یقین ہے، ہمارا تو حضور کے فرامین، حضور کی حدیث، ہم تو سیاستہ کے جھگڑوں میں پڑتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کسی پھٹے پرانے کسی واقعے پر بھی حضور کا فرمان دکھا تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو ظرف اتنا بڑا ہے، ہم تو حضور کے عاشق کیسے ہیں، فرمان مصطفیٰ کا ہو چاہے کسی بھی کتاب میں ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ حدیث کے کتابوں کے درجے کی بات کرے تو پھر ترمذی چھوٹے درجے میں ہے، اس میں کی یہ حدیث ہے حسین منی وانا من، مسلم بڑے درجے کی حدیث ہے۔ حضور نے اپنے صحابی کو اٹھا کر اور بازوؤں پہ اٹھا کر فرمایا ہے ھذا منی وانا من۔ اب میں نتیجہ خیز بات دینے لگا ہوں، میں نے جو حدیثیں یہ پڑھی، حسین مجھ سے، میں حسین سے، علی مجھ سے، میں علی سے، عباس مجھ سے، میں عباس سے، قبیلہ اشعری مجھ سے، سارا قبیلہ مجھ سے، میں، اور یہ بخاری ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، میں قبیلہ اشعری سے، جلیبیب مجھ سے، میں جلیبیب سے۔ اب جو شرح، جو تشریحات حسین منی و انا من پر کی جاتی ہے، کیا آپ ان پر بھی کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ دھوکہ دیتے ہیں، پھر آپ گمراہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب فقط اتنا ہے حسین منی و انا من کا، یعنی جسے حضور اپنا کہہ دیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے طریقے پر ہے، میرے راہ پر ہے۔ جو آپ نے تشریحات کی ہے تو پھر مجھے ساری حدیثوں
حدیثوں پر کر کے دکھائیں، اور کتابیں حوالے میں نے دیے ہیں اور صحیح کتابوں سے مسلم کتابوں سے حوالے دیے ہیں، پھر یہاں پہ جواب کہاں سے لاؤ گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، واپس سے فرما لیں اور واپس سے فرما لیں، اگر قرآن کو پیغام دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، تو مکمل داخلے کا مطلب یہ ہے، مکمل اسلام کا مطلب یہ ہے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے تو دوسری نہ چھپاؤ، حدیث مصطفیٰ کسی مضمون پر پڑھی ہے تو پھر ساری سناؤ، محبت سے فرمائے سبحان اللہ۔ میں تو انشاءاللہ ایک موضوع پر محنت کر رہا ہوں، آج قریب میری تیاری ہو جائے گی، 2-4 کتابیں مجھے درکار ہیں، وہ میں منگوا رہا ہوں، ایک جمعہ میں انشاءاللہ اس موضوع پر پڑھاؤں گا کہ بخاری مگر پڑھو ساری، انشاءاللہ ہم یہ بھی آپ کو سنائیں گے کہ بخاری میں کیا کیا ہے، اور میں اس پر تیاری کر رہا ہوں کہ بخاری مگر پڑھو ساری۔ جو آج میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ فتنہ اور گمراہی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کوئی ایک حدیث ایک مضمون کی بتا دے اور اسی مضمون پر باقی حدیثیں چھپا دے، اور اگر کوئی یہ سوال کسی کے ذہن میں اٹھے، لو جی آپ نے آج نئی نئی حدیثیں سنا دی ہیں، ہم نے تو وہ ایک حدیث سنی ہوئی ہے تو آپ نے کیوں سنائی ہے؟ تو میں سوال پوچھوں گا کہ جو باقی چھپائی ہیں وہ لوگوں سے پوچھو کیوں چھپائی ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ حضور کے فرامین میں سے اپنے مطلب کا، اپنے مسلک کا ایک حدیث سنا کر لوگوں میں گمراہی عام نہ کرو، بلکہ اس مضمون پر جتنی حضور کی حدیث ہے وہ ساری کی ساری سناؤ۔ اور آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت کا سردار اگر سرکار نے امام حسن و حسین کو بنایا ہے تو جنت کا سردار ابو بکر کو بھی بنایا ہے، حوالے میں دیکھ چکا ہوں، عمر پاک کو بھی بنایا ہے، امیر حمزہ کو بھی بنایا ہے، سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی بنایا ہے۔ اگر حضور نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے تو قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی بیان کیا ہے، قرآن کے ساتھ خلفائے راشدین کو بھی بیان کیا ہے، اور قرآن کے ساتھ ابو بکر عمر کو بھی جوڑا ہے، اور قرآن کے ساتھ ساری اہل بیت اور سارے اصحاب کو بھی جوڑا ہے۔ کسی ایک کو لے کر ہدایت کی راہ پر کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں ادخلوا فی السلم کافہ، ساری حدیث پر مکمل کو مان کر پھر عمل کیا جائے گا تو پھر وہ اسلام میں مکمل داخل ہو جائے گا، وہ راہ ہدایت پر آ جائے گا۔ اگر کہیں پہ، اور میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، کسی نے ایک حدیث پر عمل کیا، کسی نے دوسری پر عمل کیا ہے، اہل سنت تمہیں یہ مبارک ہو، تم نے حضور کے ہر فرامین پر عمل کیا ہے، حضور کے اصحاب کو بھی مانا ہے، حضور کی آل کو بھی مانا ہے، اور ہم نے ویسے نہیں مانا جیسا من چاہا، ہم نے سب کو ویسے مانا ہے جیسا مصطفیٰ نے منوایا ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہمیں صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرمائے، ہمیں اللہ قرآن و حدیث کا صحیح معنوں میں صحیح نور عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے علم سے اور نور سے منور فرمائے۔